اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف قرآن کریم کی آج 5ویں نشست آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور کتاب ہے سنن الترمذی، جس کو امام امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ نے جمع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری طریقہ کار کے مطابق پہلے تو صحیحین کے بعد سنن ابی داؤد کا تذکرہ رہا، اس کے بعد آج سنن ترمذی کا ہے۔ تو ائمہ حدیث نے جو نمبر چوتھا دیا ہے وہ سنن ترمذی کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم کتاب کے مصنف کے بارے میں پہلے کچھ احوال ان کی جان لیتے ہیں، پھر کتاب کی خصوصیات پر گفتگو ہوگی۔ آپ کا نام تھا محمد اور کنیت ابو عیسیٰ، اور یہ نسب اس طرح تھا: محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمہ بوغی ترمذی۔ اکثر روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہی ہے، بعض اقوال میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ کی پیدائش، چونکہ آپ ترمز یعنی ایران کا جو شہر ہے ترمذ، اس میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ ترمذی سے معروف ہوئے اور اسی نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق آپ کی پیدائش 210 کی ہے، بعض اقوال کے مطابق 209 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے دادا مروزی تھے، لیث بن یسار کے دور میں مروسی سے ترمذ منتقل ہوئے اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ نہر بلخ، جسے نہر جیہون بھی کہا جاتا ہے، اس پر واقع شہر ترمذ میں امام ترمذی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوتی ہے، اور پیدائش اور سکونت کی وجہ سے آپ کا نام ترمذ پڑ جاتا ہے، یعنی تا کا جو ہے تا اور میم کے کسرے کے ساتھ، ترمذ یعنی زیر کے ساتھ۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے بارے میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ آپ پیدائشی نابینا تھے، مگر اکثر مورخین نے، سیر نگار نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے پیدائشی نابینا نہیں پیدا ہوئے، بلکہ کثرت مطالعہ اور کثرت پڑھنے لکھنے کی کثرت کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ معزز سامعین کرام، آپ کی امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان کے تعلیم، آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز 220 اور 235 کے قریب آپ نے اپنے شیوخ سے مختلف کتب سے آپ نے علم حاصل کیا، اور مختلف مقامات پر آپ نے سیر فرمائی۔ صرف طلب علم کے لیے آپ نے مختلف مقامات جیسے حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد، عراق، جزیرہ، بصرہ، خراسان وغیرہ کے علماء سے آپ نے مختلف حضرات سے سماع فرمایا ہے۔ امام ذہبی اور ابن حجر کہتے ہیں امام ترمذی نے بلاد اسلامیہ میں سفر کیا اور خراسانی، عراقی، حجازی وغیرہ روات کی ایک بڑی تعداد سے آپ نے سماع کیا، جو ہمیں آپ کی سنن الترمذی میں جس کی تفصیلات ملا کرتی ہے۔ آپ کے مشہور و معروف شیوخ کرام میں اگر آپ دیکھیں تو امام ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم اور ابو مصعب، احمد بن ابی بکر، احمد بن منی، اسحاق بن راہویہ، اسماعیل بن موسیٰ، ابو داؤد سلیمان بن اشعث، یعنی امام ابو داؤد جو ہیں وہی ہے یہ، اور امام عمر بن علی فلاس، مختلف علماء کرام سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ سب سے زیادہ آپ نے امام الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری پر علم و فن کی ایک طویل مدت ان کے ساتھ گزارا، تعلیم حاصل کیا اور استفادہ فرمایا ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں ابو بکر بن اسماعیل بن عامر السمرقندی، ابو حامد احمد بن عبداللہ المروزی، احمد بن علی السنوسی المقری اور امام یوسف النصفی، اور بہت سارے حضرات ہیں جو آپ کے مشہور تلامذہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ، قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑی بڑی چیزوں کو، بڑی بڑی متون کو، بڑی بڑی کتب کو زبانی یاد کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ سفر میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ دوران سفر آپ کی ایک ملاقات جو ہے اپنے شیخ ابو بکر احمد بن محمد بن حارث المروزی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے احمد بن عبداللہ بن داؤد کو یہ کہتے ہوئے سنا، خود آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شیخ، ایک محدث ملے، تو آپ نے ان سے روایت حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، کچھ اوراق وغیرہ کچھ نہیں تھے، تو دونوں جز جو تھے وہ غائب تھے اور سادہ کاغذ تھا، اور حضرت شیخ یعنی امام ترمذی اس کو دیکھنے لگے، نظر ڈالنے لگے اور سادہ اوراق سے پڑھنے لگے۔ تو شیخ مذاق کو یہ لگا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں، تو
تو آپ نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس پر امام ترمذی نے عرض کیا کہ مجھے کچھ اور احادیث سنائیں، میں آپ کو مجرد ایک دفعہ سنانے پر سنا دوں گا۔ اس پر شیخ نے کچھ 40 حدیثیں سنائیں۔ اس کے بعد امام ترمذی علیہ الرحمہ نے منوان اسی اسناد، اسی سند، اسی متن کے ساتھ ساری حدیثوں کو پھر سے سنا دیا۔ شیخ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں پہلے سے پتہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ آپ تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ امام ترمذی کا حافظہ کس قدر بلا کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان کو عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ کے بارے میں حافظ ابو یعلا، حافظ عبد الرحمن بن ادریسی، سمعانی، امام حاکم، مختلف لوگوں نے آپ کے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے، آپ کی علمی بصیرت و بصارت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ کی تصانیف، سب سے پہلے تو الجامع الصحیح، جس کو ہم سنن الترمذی کے نام سے جانتے ہیں، یہ مختلف کتاب ناموں سے مشہور رہی ہے۔ ایک تو جامع ترمذی، دوسرے سنن الترمذی، اور اس کا پورا نام یہ ہے کہ الجامع المختصر من السنن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ یہ پورا نام ہے سنن الترمذی کا۔ جو حضرات اکثر علم حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کتب کے اصل نام بھی نہیں پتہ ہوں گے کہ کیا مکمل نام ہے۔ امام حاکم نے اس کا نام جامع ترمذی کہا ہے، امام خطیب تبریزی نے اس پر اور امام نسائی کی سنن پر صحیح کا اطلاق فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس کے کئی مختلف نام ہمارے پاس ملتے ہیں۔ اس کو جامع ترمذی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں فقہی کتب و ابواب کے علاوہ تفسیر، زہد، ورع، صفت القیامہ، رقائق، ورع وغیرہ، امثال، مناقب، فضائل سارے ملتے ہیں۔ بعض علماء حدیث نے اس جامع ترمذی کو ابو داؤد سے اوپر ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر فضائل و مناقب بھی ملتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک بھی ملتا ہے، بعض فقہاء کرام نے، بعض ائمہ حدیث نے اس کو بخاری کے اوپر کہا ہے۔ بہرحال اس پر اکثریت کی رائے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ امام ترمذی علیہ رحمہ کی دوسری کتاب الشمائل ہے، سب سے مشہور ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر انہوں نے احادیث طیبہ کو جمع فرمایا، بہت ہی خوبصورت پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب العلل الصغیر، کتاب العلل الکبیر، کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب الاسماء والکنی، کتاب التفسیر، اور کئی کتاب العلم میں جہاں امام ترمذی نے سنن میں اپنے تمام مراجع، مآخذ اور تمام اسانید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ بہت ہی عقیدہ آپ کا مضبوط، اس قدر مضبوط عقیدے کے حامل کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے سارے عقائد کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ، یعنی رؤیت باری تعالیٰ پر اٹھا لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ بھئی امام ترمذی علیہ رحمہ نے بہت ہی مختلف عقائد کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ہے تو کیسا ہے، یعنی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ جو ہے کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ نوازتے رہتا ہے، تو اس کی توجیحات بیان فرمائی ہے کہ کیسا دست مبارک کیسا ہے، پھر اس کی توجیحات کیا ہے۔ فرمایا کہ ید اللہ مغلولہ، جیسے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اس کی تفسیر اور اس کے رد میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا ہے اس پر امام ترمذی علیہ رحمہ میں کا مختلف توضیحات اس میں ذکر فرمائی ہے۔ تیسری چیز، اس کے علاوہ ایک اور چیز اہم، وہ ہے یہ امام ترمذی علیہ رحمہ کا فقہی مسلک۔ تو ائمہ احناف کہتے ہیں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک پر تھے ابتداً، پھر بعض نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے مسلک پر ہیں، اور بعد میں جا کر کے آپ نے اجتہاد یعنی مجتہد بن گئے۔ جب اجتہاد کے درجے پر پہنچے تو آپ نے اجتہادانہ طور پر، آزادانہ طور پر قرآن و حدیث سے راست استنباط کیا۔ دیکھیے، آدمی جب تک کہ مخلد ہے، یعنی جب تک مجتہد نہیں ہے، راست طور پر قرآن و حدیث سے مسئلے اخذ نہیں کر سکتا، تب تک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کا دروازہ نہ چھوڑے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اجتہاد کرنے لگ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر اجازت دی گئی کہ پھر وہ جو ہے اجتہاد کرنے لگے۔ آئیے میں تیزی کے ساتھ سنن الترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش و گزار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ سمیٹ لوں گا۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ الرسول اللہ، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، ابواب السحو، ابواب الوتر، کتاب الجمعہ، ابواب العیدین، چلتے چلتے کتاب العلل تک چلتا ہے۔ 51 ابواب پر آپ نے اس کو باندھا ہے۔ 51 ابواب پر آپ نے امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب کو جمع فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر 51 آپ کو ابواب ملیں گے۔
معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان آپ کی وصال جو ہے 70 سال کی عمر شریف میں 13 رجب المرجب کو 279 ترمذ میں ہوا، لیکن امام سمعانی نے مقام رحلت کو قریہ بوغ قرار دیا ہے اور سن رحلت کو 275۔ تو یہ ہے امام ترمذی علیہ رحمہ کی وصال وہیں پر یعنی ترمذ کے مقام پر ہوا جس مقام پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان کی چند خصوصیات آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں کوشش یہی فرمائی ہے کہ اس کے اندر صحیح ترین احادیث کو جمع کیا جائے۔ ان 6 کتابوں میں ہوتا ہے جن میں کہ اکثر و بیشتر صحیح احادیث طیبہ ہے۔ امام ترمذی خود اپنی سنن کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے جب یہ کتاب تصنیف کی تو اسے حجاز، عراق، خراسان وغیرہ کے علماء حدیث پر پیش کیا، سبھی نے اس کو پسند کیا۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب پائی جائے تو سمجھو کہ اس گھر میں گویا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں۔ کس قدر بڑی بات امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں جامع ترمذی میں علم نافع، اہم فوائد، رؤوس مسائل اور جامع ترمذی اصول اسلام میں ایک بہترین ماخذ ہے۔ کاش کہ ترمذی نے اس کتاب کو کچھ احادیث جو ضعیف ہیں ان کے پاس، جن میں بعض موضوع ہیں ان کی اکثریت فضائل سے ہیں، نہ مقدر کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں، امام ذہبی کہہ رہے ہیں اگر وہ چند ضعیف حدیثیں اگر نکل جاتی تو یہ کتاب کا درجہ اور اوپر ہوا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ایک اور اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ امام موطا کے بعد کی تالیف ہے صحیح بخاری، جو کہ امام موطا کے بعد کی تالیف ہے، اور یہ دونوں کتابیں ساری کتب احادیث کی اساس اور بنیاد ہیں، جن میں صحیح مسلم بھی ہے۔ ان تینوں کے بعد جامع ترمذی کا مقام ہے۔ کون؟ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں، لیکن جملہ کتب احادیث میں جامع ترمذی میں جو حلاوت، نفاست، چاشنی اور وہ بقیہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اس میں 12 قسم کے علوم ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جرح و تعدیل بھی ذکر ہے، روات کے نام بھی ہے، کنیت کا بھی ذکر ہے، اسانید کا بھی ذکر ہے۔ ساری چیزوں کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ابن عزیر کہتے ہیں کہ صحیح ترمذی بہترین کتاب ہے، مفید کتاب کتب احادیث میں ہے، جس کی ترتیب بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں تکرار بہت کم ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے وجوہ استدلال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں حدیث کی اقسام یا صحیح ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، وہ واضح کر دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ کی کتاب پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا تعلق ہے، آپ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو آپ نے بخاری اور مسلم کے طریق اور منہج کو اختیار کیا اور کسی قسم کا کوئی ابہام اپنی کتاب کے اندر نہ رہنے دیا۔ امام ترمذی ابو داؤد نے چونکہ اپنی سنن کے طریقے کو فقہا کے طریقے پر رکھا تھا، لہٰذا امام ترمذی نے اپنی جامع صحیح کے اندر ان تینوں اماموں یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ تینوں کے طریقہ کار کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی بخاری کا نہج بھی دیکھنا ہے تو ترمذی میں دیکھ لو، امام مسلم کا نہج بھی دیکھنا ہے تو ترمذی میں دیکھ لو، امام ابو داؤد کا نہج بھی دیکھنا ہے تو آپ ترمذی میں آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایک حدیث باب کے تحت درج کر کے اس کے ضمن میں وارد ہونے والے صحابہ سے مروی احادیث کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، اور اس بات کی بھی صراحت کر دیتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی، یعنی ضعیف ہے، حسن ہے، منکر ہے، معلول ہے، جو بھی ہے اس کی روایت کا ذکر آپ فرما دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی علیہ رحمہ کی جو شرائط ہیں اپنی، انہوں نے تو ذکر نہیں کیا ہے کہیں پر، مگر چونکہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں پوری تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شروط اس میں پائی جاتے ہیں۔ پہلے تو کوشش یہ کیا وہ صحیح احادیث جو صحیحین میں مروی ہے اس کو ذکر کرے، دوسری ایسی احادیث جو شیخین کی شرط پر ہے، صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے مگر ان کی شرط کے مطابق ہے، تیسری ایسی احادیث جس میں ان دونوں کی تخریج کی ہے لیکن جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اس کی صراحت نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے وہ احادیث کو نقل کیا جو امام ابو داؤد اور امام نسائی کی شرط پر ہیں۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہے جو مذکورہ اقسام کے خلاف ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اگر علت پائی جا رہی ہے تو وہ علت کو بھی امام ترمذی علیہ رحمۃ والرضوان نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ کی ترمذی کا مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن صحیحین کے بعد سنن اربعہ میں ان کا کیا مقام ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کو تیسرا نمبر دیا ہے مگر بعض نے اس کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ترمذی کا صحیح درجہ صحیحین کے بعد ہے، یعنی سنن اربعہ میں اس کا مقام پہلا ہے۔ سنن کا چونکہ وہ صحیحین تھی، جامع تھیں دونوں، بخاری اور مسلم، اب سنن آپ کو دو مل رہی ہے، سنن ابو داؤد اور سنن
ترمذی، آگے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی بھی آئیں گے چاروں، تو چاروں سنن میں اس کا درجہ پہلے رکھتے ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کا مرتبہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے بعد ہے، اس لیے کہ اس میں امام ترمذی نے محمد بن سعید المسلوب اور کلبی جیسے بعض روایات سے روایت کی ہے، تو لہٰذا یہ اختلاف ہے کہ کیا پایا جاتا ہے اس میں مختلف۔ آئیے میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہمارے طریقہ کار کے مطابق ایک جو حدیث پاک ترمذی شریف میں پائی جائے، ہر کتاب میں جو پائی جاتی ہے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اس سے کچھ ایک حدیث پاک بھی پتہ چل جائے، چونکہ احادیث طیبہ میں تو کئی ہیں، جیسا کہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر نبوت آپ کو کب عطا کی گئی؟ حضرت جابر نے جو سوال کیا تھا وہ بھی اسی سنن ترمذی میں ملتا ہے، اور آپ وہ حدیث پاک آپ کو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے واقعے کے حوالے سے، یعنی کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حدیث پاک ملتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اوپر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، کیچڑ کے درمیان تھے۔ دوسری جو حدیث پاک جو میں نے سنانا چاہتا ہوں آج وہ ہے حدیث نمبر 3619، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کے بارے میں کچھ نہیں ہے، امام ترمذی نے تو باب باندھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو لہٰذا ہمیں جب ائمہ کو مانتے ہیں تو ان کی ابواب کی جو خاصیتیں انہوں نے رکھی ہے اس پر بھی ہمیں ذہن کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ خیس بن مخرمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مخرمہ رحمہ اللہ وہ اپنے والد سے اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں واقع فیل کے سال پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ کے ساتھیوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں عثمان بن عفان نے قباث بن اشیم جو قبیلہ بنی یعمر کے ایک فرد ہیں سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور پیدائش میں آپ سے پہلے ہوں۔ قربان جائیے کیا ادب ہے، صحابہ کا ادب دیکھیں، پھر امام ترمذی کا بھی ادب دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے، میری ماں مجھے اس جگہ لے گئی تھی جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں پر پرندوں نے کنکریاں برسائی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کی لید بدلی ہوئی ہے اور سبز رنگ کی ہو گئی ہے، یعنی یہ بہت ہی قریب ترین کا وقت ہے، قریب ترین واقعہ ہے کہ ابھی میری پیدائش پہلے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیدائش کے کچھ بعد ہوئی۔ معزز سامعین کرام اجازت دیجیے، آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔